सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो ये घर की हालत देखे मत समझिएगा कि आप पता नहीं कहाँ पे आ रहे हैं या कौन सी जगह देख रहे हैं। ये मेरा घर ही है। इनफैक्ट रात को बारिश शुरू हो गई थी तो कपड़े धोए हुए थे, तो जो कोई बाहर पड़े हुए थे ना, एज़ इट इज़ मैंने उठा के अंदर जहाँ पे मुझे जगह मिलती गई ना, वहाँ मैंने उनको रख दिया। तो अभी दोपहर के तक 12 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौसम आप देखें बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि इस तरह शाम हुई हुई है। माशाल्लाह से बहुत गर्मी थी पिछले 3-4 दिन से, बहुत गर्मी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हो गई और मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। बच्चे अभी लेके बैठे हुए थे, चादरें अभी उठ के आए थे, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हम सब बस लेटे रहे, सोए रहे, तो अभी 12 बजे हम उठे हैं। आज के ब्लॉग में जनाब मेरी बेटी की सालगिरह है, उसके लिए हम थोड़ी सी प्रेपरेशन कर रहे हैं। मैंने पेरी पेरी चिकन बनाना था, उसके लिए मैंने सिर्फ आज मैरिनेशन करनी है। जो बाकी रेसिपी है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा घर के थोड़े बहुत काम काज करेंगे और साथ में अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हाजिर हूँ दोबारा से एक नई मोटिवेशन के साथ। इनफैक्ट जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं ना, वो ज़रा बड़े अजीबोगरीब से गुजरे हैं। एक तो मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, दूसरा मुझे डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, और स्पेशली यूट्यूब करने को तो बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था। आपने देखा होगा मेरी जो पिछली कुछ 1-2 वीडियोस आई हैं ना, मैंने बड़ी मुश्किल से एडिट करके और आपके सामने मैंने रखी हैं, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अजीब सा ना, मुझे नफ़रत सी हो रही थी, मतलब मुझे उलझन सी हो रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, इसकी कोई वजह ही नहीं है, मिल तो कुछ रहा नहीं है। अजीब सा, मतलब इस तरह नेगेटिव ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं ना दिमाग में कि ये हो क्यों रहा है भाई, इतनी मेहनत करके मिल तो कुछ रहा नहीं। ज़िंदगी में ऐसे फेसेस आते हैं, देखें, नेगेटिविटी भी आती है, डिमोटिवेशन भी हो जाती है, अक्सर बुरे-बुरे ख़यालात भी आते हैं, वसवसे भी डालता है शैतान आपके दिल में। लेकिन चीज़ यही है कि आप मायूस ना हों। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो चीज़ आपको तंग कर रही है ना, आप उस चीज़ से दूर हो जाएँ। जिस तरह कि मेरा व्लॉगिंग करने को दिल नहीं चाह रहा था, मुझे इस चीज़ से ना अजीब-सी वो एक चिढ़ सी हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था कि ये फ़ज़ूल का मैंने अपने दिमाग पे ना बोझ डाल लिया है। ये फ़ज़ूल की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली है कि अब रोज़ाना व्लॉगिंग करो, फिर एडिट करो, फिर डालो। तो ना मुझे इससे एक अजीब सी हो रही थी, तो मैंने कहा बजाय इससे कि मैं इसको मुसलसल करती रहूँ ज़बरदस्ती और मुझे इस चीज़ से एक चिढ़ सी हो जाए, नफ़रत सी हो जाए, तो बेहतर है कि मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, इससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाऊँ। मतलब जब मेरा थोड़ा बहुत दिल किया करेगा, थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। बोझ नहीं डालना अपने ऊपर, ताकि मुझे इस चीज़ से चिढ़ ना हो, बिकॉज़ अब इतनी मेहनत कर ली, चैनल मोनेटाइज़ हो गया, फर्स्ट इनकम भी आने वाली है। तो अब अगर मैं इसको करूँगी ना, तो फिर मेरे लिए भी नुकसान है और फिर जो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, उसमें भी नुकसान है। अब ये सबकी ज़िंदगी में होता है, नेगेटिविटी भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन आज हम एक ऐसी सूरत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी इस सारी नेगेटिविटी को, इस सारी डिमोटिवेशन को ना चूस लेती है, अब्ज़ॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और आपको देती है ज़हनी सुकून, दिली सुकून, घर का सुकून। उस सूरत का नाम मैं आपको बताती हूँ। बहुत बड़ी सूरत, बहुत अहम सूरत, कुरान पाक की सूरह बकरा। ठीक है, सूरह बकरा जो है वो कुरान पाक की दूसरी सूरत है। पहली सूरह फातिहा है, दूसरी सूरह बकरा है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रें न बनाओ, बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जहाँ सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, क्योंकि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफाअत करेगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करो, क्योंकि ये 2 बादलों या 2 सायों या 2 परिंदों के झुंड की तरह आएंगी, जो इन लोगों के लिए झगड़ेंगी जो इन्हें पढ़ते हैं। मतलब ये रोज़े हश्र हमारे लिए झगड़ा करेंगी कि ये लोग मुझे पढ़ते रहे हैं, तो हम इनको जहन्नुम में नहीं जाने देंगे। इसके अलावा जो सही मुस्लिम की हदीस है वो ये है कि सूरह बकरा की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत करो, क्योंकि इसका इख्तियार करना बरकत है और इसको छोड़ देना गम का बायस है, और जादूगर जो हैं वो इससे मुकाबला नहीं कर सकते। उसके अलावा सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी शामिल है, जिसे हिफाजत और बरकत के लिए बहुत ताकतवर आयत समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में इसकी फ़जीलत का ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। इसके अलावा इसकी तिलावत का जो सवाब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की 10 आयात की तिलावत करे, उस रात शैतान उसके घर में दाखिल नहीं होगा। पहली 4 आयात, आयतुल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयात, और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात जो आमन रसूल से शुरू होती हैं। इसके अलावा सूरह बकरा अपने जामे अहकामात और अखलाकियात और ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए रहनुमाई की वजह से मशहूर है। मतलब ये आपको जादू, जिन्नात से बचाती है, इसके अलावा आसेब से बचाती है,
سورہ بقرہ کی ڈیفرنٹ وظائف بھی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے اور برکت کے لیے. پورے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اس وظیفے کے بارے میں حدیث شریف میں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ تھوڑی لمبی ہے، 2.5 پارہ میں جاتی ہے یہ، تو اگر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، ایک ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پورے دن میں. ہر نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی پڑھ لی، مطلب ایک دن میں آپ نے اس سورت کو ختم کرنا ہے. دوسرا یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں لگا لیں فل والیوم میں، کسی بھی اچھے سے قاری کی آواز میں اس کو لگائیں. اس کے بعد کھڑکیاں دروازے کھول لیں. میں نے کافی دفعہ آپ کو بتایا کہ جب بھی نیگیٹیوٹی زیادہ ہونے لگے، جب بھی آپ کو لگے کہ اب آپ یوز ہو رہے ہیں، آپ کو لگے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے، مطلب نا بوجھ بہت فیل ہو رہا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ مطلب موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، ہر بندہ غصے میں ہے، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں سارے مل کے تھوڑا تھوڑا، یا پھر ایک ہی دن میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی تھوڑی اس کو ڈیوائڈ کر لیں، یا پھر آپ یہ کریں کہ اس کی تلاوت لگائیں اور کھڑکیاں دروازے کھول دیں. آپ یقین کریں کہ جتنی دیر میں یہ تلاوت ختم ہوگی نا، اتنی دیر میں انشاءاللہ آپ کے گھر سے جتنی نیگیٹیوٹی ہے نا وہ گھر سے باہر نکلنا شروع ہوگی. اور اس کو لگاتار آپ نے 7 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جادو، جنات، آسیب، اس قسم کی چیزوں سے بھی، عملیات سے آپ کو بچاتی ہے. تو اگر آپ اس کو ویسے بھی، جیسے میں نے بتایا کہ گھر میں پڑھیں گے یا تلاوت لگائیں گے، تو بھی اس سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، برکت آئے گی اور نیگیٹیوٹی جائے گی، پازیٹیوٹی آئے گی. اس کو آپ پانی پہ دم کر لیں، اور پانی پہ دم کر کے آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکتے رہیں انشاءاللہ. اس سے بھی آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ مالی مشکلات کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس سے برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کہ اس کا اختیار کرنا برکت، اسے چھوڑ دینا غم کا باعث ہے. اگر آپ کو نفسیاتی پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، اس طرح سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اس سے دل کو سکون ملے گا اور ذہنی دباؤ کم ہوگا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود ابھی اس فیز سے گزر رہی تھی. تو اگر آپ بھی اس فیز سے گزر رہے ہیں، جب آپ کے ذہن میں مسلسل نیگیٹو خیالات آ رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ہر چیز کو نا میں بس پیچھے کر دوں، میں ہوں کیوں دنیا میں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت سننا شروع کر دیں، یا پھر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. گھر میں ناچاکی، لڑائی جھگڑوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے. اس کو آپ گھر میں محبت اور سکون کو بحال کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک مقررہ حد تک پڑھنی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وظائف جو ہوتے ہیں نا وہ ایک خاص تعداد اور ایک خاص مقدار میں پڑھنے ہوتے ہیں. آپ اس کو مسلسل زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک قرآن پاک ہے، لیکن جب آپ نے ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا ہو نا، تو اس کو آپ کسی کی اجازت کے بغیر نہیں دہرا سکتے. یہ نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ، یہ میری ایک سسٹر ہے، انہوں نے مجھے بولا تھا اسپیشلی کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ بقرہ مسلسل آپ نے بولنا ہے کہ میں روز پڑھتا جاؤں، نہیں، کیونکہ پھر جو ہوتا ہے نا رجت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ نکل نہیں رہی ہوتی ہے، اور پازیٹیوٹی آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیل ہو نہیں رہا ہوتا کچھ بھی. لیکن جب آپ کسی کی اجازت سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو بندہ جو آپ کو اجازت دے رہا ہے نا، تو وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو وہ بندہ ابزارب کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے، اور پازیٹیوٹی آپ کے اندر جا رہی تھی. اس وجہ سے آپ کو رجت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے کسی بھی چیز کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو ایک خاص تعداد، خاص مقدار میں پڑھنے کے لیے آپ کو اس کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے. ادروائز آپ اس کو 3 دن پڑھ کے چھوڑ دیں، 7 دن پڑھ کے چھوڑ دیں، 11 دن پڑھ کے چھوڑ دیں، پھر آپ دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح وقفے سے اگر آپ پڑھیں گے تو ایک وہ مخصوص تعداد نہیں بنے گی. اس کے بعد ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بقرہ کا ایک وظیفہ شیئر کر رہی ہوں. جو لوگ اس کو ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جس کو آپ ہر مہینے چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے. جیسے چاند نظر آئے 1 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک روزانہ سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے آپ نے. سورہ بقرہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وقفے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں اس کو ختم کرنا ہے، مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں سارے کے سارے. 7 دن بعد کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے اس پہ ختم دلوائیں، دعا مانگیں. آپ یقین کریں کہ بے اولادوں کے لیے اولاد ملے گی، غم والوں کے لیے خوشیاں آئیں گی، مشکل والوں کے لیے آسانیاں آئیں گی، تقدیر کھلے گی، مقدر کھلے گا، نصیب چمکے گا، گھر میں برکت ہوگی، اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. جادو، جنات، آسیب، ہر
چیز سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس سورہ بقرہ کو تو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی ہے نا. ہم نے اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائیں کہ اس کو چھوڑنا غم کا باعث ہے اور اس کو پڑھنا خوشی کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے. تو ہم اب اس کو ریگولر تو نہیں پڑھ سکتے پورا مہینہ، تو یہ والا جو وظیفہ ہے یہ آپ کرنا شروع کر دیں. 1 سے لے کے 7 تاریخ تک جن کو مشکل ہو رہی ہے ایک دفعہ میں پڑھنے میں، وہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں. دن میں کتنی دیر بعد آپ اس کو پڑھ کے ختم کر دیں، رات کو سونے سے پہلے. آپ یقین کریں کہ اس سورت کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ جتنے بتائے جائے کم ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرے گا. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ یقین کریں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، شادیاں ہوں گی، اور شادیاں ہو بھی جائیں گی تو اس کے بعد نصیب کھلیں گے. جن کی اولادیں نہیں ہیں اولاد ہوگی، جن کے پاس خوشیاں نہیں ہیں ان کے پاس خوشیاں ایسے آئیں گی کہ جس طرح پانی آتا ہے فلو کی طرح. رزق آئے گا، برکت آئے گی، اور اتفاق آئے گا، پیار آئے گا، محبت آئے گی، سب کچھ آئے گا. بس یہ کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور جب بھی کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ ملے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی کام آئے. ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اور اس کے علاوہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں کہ آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے. آپ کے جو کمنٹس ہیں ان سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. تو بس اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں. کل کے پارٹ میں اگلی چیزیں شیئر کروں گی. ملوں گی تب تک نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.